لیکن حسین ابن علی کی کشتی، حسین ابن علی کا یہ سفینہ نجات، اس کی بات الگ ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جو اس کاروان میں شامل ہو جائے۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں ذکر حسین علیہ الصلاۃ والسلام مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے۔ راہ عاشقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اور یہ خلقت بغیر کسی مقصد اور ہدف کے نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد اور ہدف دے کر بھیجا، اور وہ مقصد اور ہدف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خام پیدا کیا۔ یعنی جب انسان کی خلقت ہوئی، جب انسان کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت انسان خام تھا، اس وقت انسان کے اندر کوئی بھی انسانی کمال موجود نہیں تھا، اور انسان نے یہ انسانی کمالات اپنی زندگی میں حاصل کرنے ہیں، اور ان کمالات کو حاصل کرنا ہی انسان کا مقصد اور ہدف ہے۔ عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو انسان کی زندگی کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں انسان بن کر نہیں بلکہ انسان بننے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ مقصد اور ہدف دیا تو اس مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام وسائل جو انسان کے اس مقصد کے لیے ضروری تھے اور انسان کی مدد کر سکتے ہیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، وہ وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے۔ ان وسائل میں سے ایک وسیلہ وقت ہے، ایک وسیلہ وہ دن ہیں کہ جن میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات کے مقدمے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان هذه الايام والاوقات التي ولدت فيها الى ان تموت، کہ اے انسان یہ ایام اور یہ اوقات کہ جن میں تم زندگی گزار رہے ہو، پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک، یہ کس طرح سے ہیں؟ بمنزلت منازل سفرک، یہ اسی طرح سے ہیں جس طرح تم ایک سفر میں ہو اور اس سفر کے دوران مختلف منازل آتی ہیں، لیکن اس سفر میں اور باقی سفروں میں فرق کیا ہے؟ تمہارا یہ سفر کسی شہر کی طرف نہیں ہے، تمہارا یہ سفر کسی ملک کی طرف نہیں ہے، بلکہ تمہارا یہ سفر الی وطنک الاصلی الذی خلقت لمجاورتہ والخلود فیہ، کہ تمہارا یہ سفر کسی عام ملک یا شہر کی طرف نہیں ہے بلکہ اس ملک اور اس وطن کی طرف ہے کہ جس میں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آپ دیکھیے، جب بھی ہم سفر کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، تو ہم رستے میں کہیں نہ کہیں رکتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کسی ایک منزل پر، کسی ایک مقام پر رک کر ریسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اس سفر کے اندر کہ جس میں ہم نے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹنا ہے، اس سفر کے اندر بھی کچھ منازل ہیں، اور آیت اللہ مرزا فرماتے ہیں کہ یہ دن جو تمہاری زندگی میں آتے ہیں یہ ان منازل میں سے کچھ منازل ہیں۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے بہار الانوار میں، کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال ذلک اليوم، کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں آتا مگر یہ کہ وہ دن انسان سے کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انا یوم جدید، میں ایک نیا دن ہوں، وَأَنَا عَلَيْكَ شہید، اور میں تم پر شاہد ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، فَافْعَلْ فِيَّ خَيْرًا، پس یہ نیا دن جو تمہاری زندگی میں آیا ہے اس میں تم عمل خیر انجام دو، وَاعْمَلْ فِيَّ خَيْرًا۔ پھر آگے وہ دن انسان سے کہتا ہے اشہد لک بہ یوم القیامہ، اگر تم اس دن میں کہ جو تمہاری زندگی میں آیا ہے، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہارے سفر کے دوران جو یہ ایک منزل آئی ہے اللہ کی طرف سے تمہیں عطا ہوئی ہے، اس میں تم اگر عمل خیر انجام دو گے تو میں روز قیامت
تمہارے اس عمل کی گواہی دوں گا، یعنی کہ یہ دن ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے۔ دیکھیے، ان گزرتے ہوئے دنوں کو انسان نہیں روک سکتا، یہ دن تیزی سے گزر جاتے ہیں، لیکن انسان انہی دنوں میں کچھ ایسے اعمال انجام دے سکتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے ایک توشہ اور زاد راہ بن سکتے ہیں۔ یعنی یہ گزرتے ہوئے دن، اگر ان دنوں میں انسان کوئی عمل صالح انجام دے دے تو وہ ابدی بن جاتا ہے اور وہ آخرت میں انسان کے کام آتا ہے، اور وہ دن بھی اس کے اس کام پر گواہی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مختلف روایات میں جو معصومین سے نقل ہوئی ہیں ان میں محاسبے کی، اپنے حساب کتاب کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے دن کا حساب کتاب کرو، تم دیکھو کہ تم نے اس دن میں کتنے اچھے اعمال انجام دیے ہیں اور کتنے برے اعمال انجام دیے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ وہ انسان جو اپنے اعمال کا محاسبہ ہر روز نہ کرے، ہر دن اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا اسْتَزَادَ اللَّهُ، اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ اگر اس دن میں انسان نے کوئی اچھا اعمال انجام دیا ہے، کوئی عمل احسن انجام دیا ہے، تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ اس کے اس اچھے عمل میں اور اضافہ کرے اور اس کو توفیق دے کہ وہ اور اچھے اعمال انجام دے سکے۔ وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئًا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ، اور اگر اس نے کوئی غلط کام انجام دیا ہے اپنے اس دن کے اندر تو اللہ سے اس پر استغفار کرے، اللہ سے اس پر معافی طلب کرے۔ یہ دن جو ہماری زندگی میں ایک منزل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان دنوں میں کچھ دنوں کو کچھ دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، کچھ دنوں کو کچھ دوسرے دنوں پر ترجیح دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کوئی ایسی مناسبت پیش آئی کہ جس کی وجہ سے اور جس کی نسبت سے ان دنوں کے اندر معنویت بڑھ گئی۔ جیسا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے متعلق فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں اگر انسان ایک قدم اٹھائے تو بعض اوقات وہ 1000 سالوں کا سفر اس ایک دن کے اندر انجام دے سکتا ہے اور طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَحْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری زندگی میں جو دن آتے ہیں ان میں سے کچھ نفحات ہیں۔ نفحات سے کیا مراد ہے؟ نفحات سے مراد یہ ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی میں ایسے دنوں کو درک کرو اور تمہاری زندگی میں ایسے دن آئیں تو تم ان کی طرف بھاگو، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور ماہ محرم الحرام بھی انہی ایام میں سے ایک ہے کہ جس میں انسان اگر ایک قدم اللہ کی راہ میں اٹھائے یا ایک قدم اپنے مقصد کے نزدیک ہونے کے لیے اٹھائے تو بعض اوقات وہ قدم 1000 سال سفر کرنے سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر انسان کو دعوت دی ہے، ہر ذی شعور کو دعوت دی ہے، اور یہ دعوت عمومی ہے، کسی مذہب کے لیے نہیں، کسی مسلک کے لیے نہیں، اور اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا گیا کہ اگر تم گناہ گار ہو تو تم اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکتے، یا اگر تم پوری زندگی غافل رہے تو بھی تم اس دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اس دعوت پر حر بھی لبیک کہہ سکتا ہے، وہ حر کہ جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ روکا، اور اس دعوت پر وہب قلبی کہ جو ایک عیسائی نوجوان تھا وہ بھی لبیک کہہ سکتا ہے۔ تو اگر میری زندگی پوری زندگی غفلت میں گزری، گناہوں میں گزری، تو میں بھی اس آواز پر لبیک کہہ سکتا ہوں،
جو حسین ابن علی نے دی ہے، اور میں بھی اس کاروان میں شامل ہو سکتا ہوں کہ جس کا میر کاروان حسین ابن علی ہے اور جس کا رہبر حسین ابن علی ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جو اس کاروان میں شامل ہو جائے۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں ذکر حسین علیہ الصلاۃ والسلام مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کئی سالوں کا سفر بہت تیزی سے طے کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان ان دنوں کو کھو دے اور ان سے استفادہ نہ کرے تو یہ دن واپس نہیں آتے کبھی بھی۔ ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگی کے اگلے سال میں ایک اور محرم درک کریں، ہماری زندگی میں ایک اور محرم آئے، لیکن وہ محرم جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ اگلا محرم ہے اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک سال ضائع کر دیا ہے۔ روایات اور احادیث میں آپ لوگوں نے سنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ حسین کشتی نجات ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، اور انسان اگر اس کشتی کا سوار ہو جائے تو انسان اپنی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ شوشتری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کلہم سفن النجاہ، کہ ائمہ اطہار علیہم السلام میں سے ہر ہستی سفینہ نجات ہے، کشتی نجات ہے، لیکن سفینۃ الحسین مجراہا فی اللجج الغامرۃ اسرع، لیکن حسین ابن علی کی کشتی، حسین ابن علی کا یہ سفینہ نجات، اس کی بات الگ ہے۔ اس کا سفر اگر طوفانی رستوں میں ہو اور طوفانی حالات میں ہو تو پھر بھی یہ کشتی اور یہ سفینہ نجات انسان کو تیزی سے اس کے مقصد اور ہدف تک پہنچا سکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَرْسَاهَا عَلَى السَّوَاحِلِ الْمُنْجِيَةِ أَيْسَرُ، اور یہ کشتی نجات جو حسین ابن علی کی ہے، یہ کشتی انسان کو نجات کے جو ساحل ہیں ان تک تیزی سے پہنچا سکتی ہے۔ یعنی فتنوں کے طوفانوں میں اور آندھیوں میں جو کشتی انسان کو ان طوفانوں سے نکال کر نجات کے ساحلوں تک پہنچا سکتی ہے، وہ کشتی حسین ابن علی کی کشتی ہے۔ اور چونکہ ماہ محرم الحرام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کا مہینہ ہے یہ، اس وجہ سے یہ باقی تمام دنوں سے اور باقی تمام مہینوں سے فوقیت رکھتا ہے اور انسان کو تیزی سے اس کے مقصد اور ہدف تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ماہ محرم کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، ماہ محرم کو عام مہینوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ ماہ محرم کو گزاریں تاکہ ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کاروان میں شامل ہو سکیں۔ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کاروان میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی توجہ حسین ابن علی کی طرف رکھے، دنیا کے تمام معاملات اور دنیا کی تمام محبتوں کو چھوڑے اور اپنی محبتوں کا محور اور مرکز حسین ابن علی کو بنائے تاکہ وہ اس کاروان میں شامل ہو سکے اور اپنے سفر کو تیزی سے طے کر سکے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔